اس کے بعد ایک ایسا کام ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں۔ اس علاقے میں کچھ بھی نہیں تھا، الگ الگ کنگ اپنے اپنے علاقوں پر حکومت کرتے تھے۔ یہی نہیں رکے بلکہ انہوں نے اس علاقے میں ایک ایئرپورٹ بنایا، انفراسٹرکچر پر بہت سارا پیسہ لگایا۔ شیخ راشد بن سعید دبئی کے رولر بنے تو انہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے چمکتے شہر میں تبدیل کر دیا۔ یہاں پولیس لیمبرگینی اور فراری جیسی سپر کاروں سے چلتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، 1990 میں دبئی ایک ایسی جگہ تھی جہاں چاروں طرف ریت ہی ریت، دھول مٹی اور گرم صحرا تھا، اور اس وقت یہ ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جس نے دنیا بھر کے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جہاں ریت تھی آج وہاں ورلڈ کلاس روڈز، سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ، سب سے بڑا مال دبئی مال، سب سے بڑے ہوٹل، سب سے اونچے ریسٹورنٹ اور سب سے اونچی لفٹس ہیں۔ یہاں پولیس لیمبرگینی اور فراری جیسی سپر کاروں سے چلتی ہے۔ دبئی دنیا کے امیر ترین لوگوں کا شہر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے پاس آئل ہوگا جو اسی وجہ سے یہ سب ممکن کر پا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کی جی ڈی پی کا صرف 1% حصہ آئل سے آتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ہوا اور دوسرے ممالک ایسا کیوں نہیں کر سکے؟ اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دبئی ہے کہاں۔ جب آپ پاکستان سے ویسٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا UAE، یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ 7 ڈیفرنٹ کنگڈم کے لیڈرز نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ ایک کنٹری بنائیں گے جسے بعد میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کہا گیا۔ جس طرح ہر کنٹری کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہوتے ہیں، اسی طرح یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے بھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہیں۔ لیکن پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کون ہوگا، اس کا فیصلہ مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یہ جو 7 ڈیفرنٹ کنگڈم ہیں، انہوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ جو بھی ابوظہبی کے لیڈر ہوں گے وہ ہمیشہ پریزیڈنٹ ہوں گے، اور جو دبئی کے لیڈر ہوں گے وہ ہمیشہ پرائم منسٹر ہوں گے۔ اس لیے UAE میں جو پاور ہے وہ دبئی اور ابوظہبی کے پاس ہوتی ہے۔ اگر ہم سال 1820 کے بارے میں بات کریں تو اس علاقے میں کچھ بھی نہیں تھا، الگ الگ کنگ اپنے اپنے علاقوں پر حکومت کرتے تھے، اور اس علاقے کو شیخڈم کہا جاتا تھا، اور جس علاقے میں دبئی ہے اسے ماہی گیروں کا گاؤں کہا جاتا تھا۔ 1833 میں شیخ مختوم بن نے اسے ابوظہبی سے الگ کیا اور علیحدہ ریاست بنائی، اور انہی کو دبئی کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اب بھی دبئی پر حکومت کر رہے ہیں ان کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ اب کچھ ٹائم کے بعد 1853 میں برٹشیر جو پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے وہ اس علاقے کو لندن سے پاکستان جانے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن اس علاقے میں انگریزوں کے ساتھ لوٹ مار ہوتی تھی، تو برٹشیرز نے اس شیخڈم کے علاقے میں، جس میں دبئی اور ابوظہبی شامل تھے، انہوں نے ان سے بات کی اور ٹروس ایگریمنٹ سائن کیا، جہاں انہوں نے سیکیورٹی پر اتفاق کیا تاکہ انہیں مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد اس علاقے کا نام بدل کر ٹروشل اسٹیٹ کر دیا گیا۔ جب رشیا اور فرانس نے اس علاقے میں انوالومنٹ شو کی، پھر ان ٹروشل سٹیٹس کو برٹش آرمی نے سیکیورٹی فراہم کی۔ اس وقت دبئی کا علاقہ فشنگ سے زیادہ پرل بزنس کے لیے مقبول ہوا کرتا تھا، لیکن 1958 میں دبئی کی قسمت بدل گئی جب شیخ راشد بن سعید دبئی کے رولر بنے تو انہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے چمکتے شہر میں تبدیل کر دیا۔ وہ 1959 میں یورپ گئے اور وہاں کے انفراسٹرکچر سے کافی متاثر ہوئے۔ وہاں سے آتے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دبئی کو ایک ٹریڈنگ، ٹرانسپورٹ اور فائنانس ہب بنائیں گے جو پوری دنیا میں مشہور ہوگا۔ دبئی پرشین گلف میں واقع ہے، ایران، عراق، کویت، سعودی عرب اور قطر کے درمیان میں، اور یہ راستہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کو بھی کنیکٹ کرتا ہے۔ دبئی کی جو لوکیشن تھی وہ بہت پرائم لوکیشن تھی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو پہلے سے ہی قدرتی دبئی کریک تھی جس میں چھوٹی چھوٹی شپس آتی تھی لیکن بڑی شپس نہیں آ سکتی تھی، شیخ راشد نے اسے مزید گہرا اور وسیع کیا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ثابت ہوئی۔ اسی وجہ سے دبئی میں بڑے بڑے شپس آنے لگے، اس کی وجہ سے جو دبئی کے قریب مارکیٹس تھی وہ بہت اچھی چلنے لگی۔ شیخ راشد یہی نہیں رکے بلکہ انہوں نے اس علاقے میں ایک ایئرپورٹ بنایا، انفراسٹرکچر پر بہت سارا پیسہ لگایا، جو بھی پیسہ آ رہا تھا وہ اسے ان تمام چیزوں میں ڈال رہے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 1966 میں دبئی میں آئل نکل آتا ہے، لیکن ابوظہبی کے مقابلے میں یہ بہت کم نکلتا ہے۔ شیخ راشد کا خیال تھا کہ یہ آئل مل تو گیا ہے لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، اس لیے آئل سے حاصل ہونے والی رقم کو بھی انفراسٹرکچر میں لگا دیا گیا۔ انہوں نے اس وقت ایک لائن کہی تھی جو آج بھی مشہور ہے، میرے دادا اور والد دونوں اونٹ کی سواری کرتے تھے، میں مرسیڈیز چلاتا ہوں، میرا بیٹا لینڈ روور چلائے گا، اس کا بیٹا بھی لینڈ روور چلائے گا، لیکن اس کا آنے والا بیٹا دوبارہ اونٹ کی سواری کرے گا۔ اس لیے وہ دبئی کو ایسا شہر بنانا چاہتے تھے جو آئل پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ جب شیخ راشد دبئی میں انفراسٹرکچر بنا رہے تھے
تو اس کے ساتھ ساتھ دبئی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی، جیسے دبئی کو برٹش ایئر سے آزادی ملی، برٹش ایئرز نے دبئی چھوڑ دیا کیونکہ انہیں اپنی سیکیورٹی مینٹین کرنے کے لیے اس علاقے پر بہت زیادہ رقم خرچ کرنی پڑتی تھی، اس لیے برٹش ایئرز نے 1968 میں دبئی کو چھوڑ دیا۔ دسمبر 1971 میں تمام کنگڈمز ایک ہو گئیں، یہ 7 کنگڈمز مل کر ایک کنٹری بناتی ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ دیکھیں جب شپس ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں انہیں ریفیولنگ، لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے پورٹس کی ضرورت پڑتی ہے، اور دبئی کا ایریا ایسی اسٹریٹجک لوکیشن پر تھا کہ بہت سے شپس کو یہاں سے گزرنا پڑتا تھا، اور شیخ راشد نے اسی وقت اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پورٹ راشد بنایا۔ اس پورٹ کی وجہ سے جہاز وہاں رکنے لگے، اور جب کوئی جہاز رکتا ہے تو اس کے آس پاس بہت بڑی لیول پر کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ پورٹ راشد 1972 میں بنایا گیا، اور اس کی سکسیس کو دیکھ کر 1979 میں ایک اور پورٹ جبل علی بنایا گیا۔ اگرچہ یہ اس وقت بنایا گیا تھا لیکن آج بھی یہ پورے مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی پورٹ ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو بنایا گیا تو اس کے ساتھ شپس کی ریپیئرنگ کے لیے دبئی ڈرائی ڈاکس بھی بنایا گیا، اور یہاں سے دبئی چمکنے لگا تھا۔ اس کے بعد ایک ایسا کام ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ جب دبئی میں تمام پورٹس تیار تھی اور بہت سے شپس آ رہے تھے تو پورٹس پر ٹیکس بڑھانے کے بجائے شیخ راشد نے اناؤنس کیا کہ دبئی کی پورٹ جبل علی کمرشل فری زون ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس علاقے سے گزرنے والی شپس جو ٹیکس ادا نہیں کر رہے تھے پورے ایریا کو ٹیکس فری زون کر دیا گیا، جس کے ساتھ امپورٹ ڈیوٹی، ایکسپورٹ ڈیوٹی، مینوفیکچرنگ ٹیکس سب کو معاف کر دیا گیا۔ شیخ راشد کا یہ موو گیم چینجر ثابت ہوا۔ اب بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ روٹ سب کا فیورٹ روٹ بن گیا، اور دبئی کی جی ڈی پی کا تقریباً 24% حصہ اس سے آنا شروع ہوا۔ اب دبئی تیزی سے بڑا شہر بننے کی طرف بڑھنے لگا تھا، جس کا سارا کریڈٹ شیخ راشد اور ان کے گولڈ ڈیسیژنز کو جاتا ہے۔